اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے جانے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ اب ہمارے چینل نوید عباس کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یقینی طور پر آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے یوٹیوب چینل بنانے کا آئیڈیا کہاں سے لیا اور کہاں سے یہ پیارے پیارے آئیڈیاز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے ملی۔ تو آج میں نے کہا کہ آپ کو ایک مختصر سا اس پہ تعارف بیان کر دوں۔ سب سے پہلے یوٹیوب چینل پہ ایک دن ایسے بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ نیا یوٹیوب چینل کیسے بنایا جائے۔ تو سرچ کیا تو وہاں پر کافی زیادہ سرچنگ میں بندوں کے آ گئے، تو وہاں پر ایک چینل تھا ارننگ اینڈ لرننگ۔ تو جیسے ہی میں نے اوپن کیا تو ان کا کنٹینٹ بھی بڑا اچھا تھا، لہجہ بھی سمجھانے کا اور یہ ساری چیزیں بہت ہی مفید تھی۔ تو جیسے ہی میں نے ارننگ اینڈ لرننگ ان کی ویڈیو پلے کی تو سب سے پہلے جو ان کا تاثر ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شفیق جعفری کی السلام علیکم، اس طرح کر کے انہوں نے انٹرو کروایا تو بہت ہی اچھا لگا۔ ماشاءاللہ علمی ادبی حوالے سے ان کے اندر ایک رمق موجود ہے اور سمجھانے کا بھی طریقہ بہت اچھا ہے۔ تو میں آپ کو اپنے مختصر سا اس پیکیج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے ابھی چینل بنائے ہوئے غالباً آج 20واں دن ہے، تو میرے 340 سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور میرے چینل پہ 4800 افراد وزٹ کر چکے ہیں اس وقت تک۔ تو یہ سارا جو ہے اور واچ ٹائم 100 گھنٹے ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے میں نے سیکھا ہے، یہ ارننگ اینڈ لرننگ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شفیق جعفری، ان کے چینل کو میں وزٹ کرتا رہا تو وہاں سے بہت اچھی مفید معلومات ملی اور مجھے ان کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا انتظار رہتا ہے کہ وہ کیسے ہی ان کی ویڈیو آئے تاکہ میں سمجھ پاؤں۔ تو ایک علم و ادب کا بندہ، اس کو شفیق جعفری صاحب نے انتہائی اچھے طریقے سے یہ بتایا کہ جی اگر آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں، کنٹینٹ اچھا ہے آپ کا، تو آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، اس سے اپنے جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو میں نے بھی شفیق جعفری صاحب کو فالو کیا اور الحمدللہ میں آج ایک کامیاب جو ہوتے ہیں لوگ ان کی فہرست میں جو سب سے نیچے ہوتا ہے وہاں سے میں شروع ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ابتدائی دنوں میں اتنی بڑی کامیابی ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، کسی سے سبسکرائبر لینا خاص طور پر یوٹیوب میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو شفیق جعفری صاحب کی جو ویڈیوز کی رہنمائی اور ہدایات کی روشنی میں نے جو کچھ گین کیا میں نے آپ کو بتایا۔ تو ان کا چینل بہت اچھا ہے، ان کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے ان کی، یہ مخلص انسان ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا معاشرے میں کچھ چیزیں چھپا کر رکھے، لیکن شفیق جعفری صاحب کا یہ ایک ایم تھا کہ وہ اپنے نالج کو دوسروں تک ڈیلیور کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کے سمجھانے کا طریقہ بالکل ہی جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی ٹیچر سمجھا رہا ہوتا ہے، بالکل پیارے انداز سے وہ سمجھا رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، تو مجھے ان کا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا لگا ہے۔ ان کا یہ جو جملہ ہے، خاص کر آپ کا دوست، آپ کا بھائی شفیق جعفری، اس سے مجھے زیادہ مثلاً انسپائریشن ملتی ہے۔ اور ان کے چینل میں بہت ہی اچھے جو ہیں کنٹینٹ ہوتا ہے۔ تو ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ آپ کے ویور اور سبسکرائبر کس وقت زیادہ ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو سے پھر میں نے اپنی ہر ویڈیو جو ہے ایک مخصوص ٹائم پہ ڈالنا شروع کی۔ جیسے ہی میرے سبسکرائبر اور ویورز جو ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں اس وقت میں اپنی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اس سے میرا ایک اچھا خاصا تاثر پڑا ہے میرے چینل پر اور کافی لوگوں نے وزٹ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے بھائی شفیق جعفری صاحب کے چینل پر پہلا کمنٹ کیا تھا اور الحمدللہ اس کمنٹ کی برکت سے مجھے وہاں سے کنفرم 50 کے قریب سبسکرائبر ملے اور انہوں نے میرے چینل کا وزٹ کیا، پہلے جو میری سبسکرائبر کی سٹوری تھی۔ تو شفیق جعفری صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں
تو یہ کوئی ان کی تعریفوں کے حوالے سے نہیں تھا، یہ ان کے چینل کے سنسنی خیز انکشافات کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس انداز سے میں نے کم وقت میں سبسکرائبر حاصل کیے. اور چونکہ علم و ادب سے تعلق ہونے کی وجہ سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، ایک اچھے ادیب بھی ہیں، اچھے لکھاری بھی ہیں، اور اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں، اچھے منقبت خوان ہیں، لیکن انہوں نے کبھی شو نہیں کروایا. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یا تو وہ اپنی کوئی غزل پیش کریں اچھے انداز سے، یا کوئی نعت قصیدہ یا کوئی منقبت اس طرح کی وہ چیز پیش کریں، تاکہ جو ان کی شخصیت کے اندر ایک چھپا ہوا پن ہے اس کا کھوج لگانے میں جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کیا ہے اس میں شاید میں ثابت قدم اور سچا ثابت ہو سکوں انشاءاللہ. تو شفیق جعفری صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہلو پر بھی روشنی ڈالیں. تو مجھے بہت ہی زیادہ انسپائریشن ملتی ہے ان کے چینل سے. ان کے سارے چینل کا جو لب لباب ہے اور مختصر سا خلاصہ صرف ایک جملے میں بیان کروں گا تاکہ آپ کی زحمت کو تمام کروں: سیکھنا بند، جیتنا بند. یہ ان کے پورے چینل کا جو میں نے اب تک ویڈیوز دیکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیکھتے رہیں. مثلا ان کی سکسیس سٹوری جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ لگاتار ویڈیوز لگاتے رہے ہیں اور سبسکرائبرز اور ویوز نہیں آ رہے تھے. تو ان کی جو ڈیٹیں انہوں نے بتائی تھی 7 شعبان اور 13 رجب اور دیگر جو اسلامی ڈیٹیں ہیں، تو یقینی طور پر یہ اہمیت کی حامل تھیں ان کے مطابق. تو انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں، نئے یوٹیوبر ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ارننگ اینڈ لرننگ کو سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کے اندر بھی ایک اچھی موٹیویشن پیدا ہو. تو اسی کے ساتھ آخر میں ایک شفیق جعفری صاحب کی نظر شیئر کرنا چاہوں گا. مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے: خدا کرے ہر برس میں ہو دن 50,000 کا. تو یہ ایک مصرع تھا، تو میں نے یہ بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور مزید کامیابیوں سے نوازے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.